بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، کس شخص پر روزے کا فدیہ روزے کے بدلے میں جائز ہوتا ہے، آج آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جائیں گی۔ حضرات گرامی، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اگر ہم روزہ نہ رکھے تو ہم فدیہ دے دیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو حضرات یہ بات ذہن میں لے کے ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دو، مسئلہ حل، غلط چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، جو طاقتور، قوت والا، عاقل، بالغ، ایمان والا ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ اگر روزہ کسی وجہ سے رکھ نہ پایا تو وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اور لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھائی اب ہم نے روزہ نہیں رکھے تو ہم روزے کا فدیہ دے دیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں۔ دراصل مسئلہ ایسا ہے کہ جو آدمی شیخ فانی یعنی ایک دم بزرگ لاگر ہے، عمر نے جواب دے دیا، اس کے اندر طاقت، قوت، ہمت، جرأت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے یا روزے کی قضا کر سکے، اس کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا روزے کی قضا بھی نہیں رکھتا، وہ ایک دم لاگر ہے، کمزور ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو بیمار ہے اور بیماری ایسی لاحق ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو روزے کی حالت میں بیماری بڑھنے کا چانس ہے اور کبھی بھی اچھا ہونے کا چانس نہیں ہے، یعنی بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ اب وہ روزے کے بعد یعنی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد وہ روزہ قضا بھی نہیں کر سکتی، بلکہ بیماری ہی 12 مہینے رہتی ہے۔ اگر روزہ رکھے تو پھر بیماری میں مسلط ہو جائے، یعنی اس کو بیماری ہی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بیماری کی وجہ سے طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ ایک وہ آدمی جو شیخ فانی ہے، ایک وہ جو ایک دم بیمار ہے، یعنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں گی، امید نہیں ہے کہ اچھی ہو پائے، تو اب یہ حضرات کے لیے فدیہ ہے، ان حضرات کے لیے فدیہ ہے جو ایک دم شیخ فانی بزرگ لاگر ہے اور جو ایک دم بیمار ہیں اور اس کی بیماری اچھی ہونے کی امید نہیں ہے، تو یہ دو حضرات روزے کا فدیہ دیں گے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے یا اس کی قضا نہیں کر سکتے تو روزے کا فدیہ دیں گے۔ یہ بات کو سمجھیے۔ بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی ہم نے روزے رکھے نہیں تو چلو ہم گزشتہ سال کے روزے کے فدیہ نکال لیتے ہیں، ہم نے قضا بھی نہیں کی ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان آ گیا، یا ہماری زندگی کے اندر گزشتہ 2-4 رمضان چلے گئے جس میں ہم نے روزے نہیں رکھے تھے، ہم اس کی قضا بھی نہیں کی، تو ہم ایک کام کرتے ہیں اس کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں۔ جن لوگوں کے اندر، جن مستورات کے اندر یا جن مردوں کے اندر طاقت، قوت، ہمت، جرأت، عقل مندی، دماغ وغیرہ سب ہے اور وہ ایمان والے ہیں تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ پائے یا گزشتہ رمضان کے یا اس رمضان کے جو بھی روزہ قضا رہ گئے تو وہ اس کی قضا کریں گے۔ صرف اور صرف 2 وجہ ہے، 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دم شیخ فانی یعنی جس میں طاقت، قوت، ہمت، جرأت نہیں ہے، اور ایک بیمار جس کے اندر بیماری سے اچھی ہونے کی امید نہیں۔ یہ 2 حضرات اگر زندگی میں رہیں تو یہ اپنی زندگی کے اندر فدیہ دے دے۔ اور ایک بات آگے یہ بھی ذہن میں رکھے، اگر بیمار اچھا ہو جائے گا تو اس پر روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شیخ فانی میں اگر طاقت آ جائے تو اس پر روزے کی قضا ضروری ہے۔ فدیہ دینے سے ان کا بھی مسئلہ حل ہوتا نہیں۔ ہاں، وہ شخص جو دنیا سے اب چل بسا، دنیا سے انتقال ہو گیا، تو اب وہ آدمی کیا کرے؟ اگر اس نے وصیت کیا ہے تو وصیت پر عمل کیا جائے گا، یا اس کے جو وارثین ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں
کہ وہ روزوں کا فدیہ دے دے، اس طریقے سے معافی طلبی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، تو وہ روزے کا فدیہ اپنے مرحوم کے طرف سے دے سکتے ہیں۔ مثلا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا وغیرہ، اگر اس کے روزے 1 سال یا 2 سال یا 5 سال کے روزے رہ گئے تھے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ہم ان کے طرف سے روزے کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں اور فدیہ ادا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں حضرات گرامی، روزہ رکھنے کی پوری کوششیں کریں، یہاں تک کہ اگر ہم سے کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ہم روزے کی قضا کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا دے اور ہم عمل کرنے والے بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزے کا فدیہ کتنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس طریقے سے صدقۃ الفطر یعنی قریب آپ حضرت کے سامنے صدقۃ الفطر کی وضاحت کی جائے گی، لیکن عمومی طور پر جو حضرات کو یہ ذہن میں بات ہے کہ صدقۃ الفطر 2.25 کلو اور زیادہ احتیاط کے طور پر 2 کلو پکڑ لیجئے، 2.25 کلو صدقہ فطر کا حصہ تو ہے ہی، لیکن ہم احتیاط میں تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں 2 کلو۔ فی الحال گیہوں کے ریٹ 35 روپے کے جی، 35 روپے کے 1 کے جی 1 کلو اور 2 کلو ہو گئے 35 دونوں 70 روپیہ، 70 روپیہ ایک روزے کے نکالا جائے گا، یعنی 2.25 کلو گیہوں کے جو بھی علاقے میں جو ریٹ ہے وہ 2 کلو کے ریٹ کے اعتبار سے اب ایک روزہ چھوٹا تھا تو وہ 2 کلو گیہوں نکال لے گا، ایک روزے کے بدلے 2 کلو گیہوں۔ اسی طریقے سے 30 روزے چھوٹ گئے، ایک مہینے کے روزے نہیں رکھے تو وہ 2 کلو گیہوں کے اعتبار سے ہر روزے کے 2 کلو یعنی 60 کلو گیہوں نکالیں گا۔ اس طریقے سے صدقہ فطر کے جو حصہ ہوتا ہے یعنی 2 کلو گیہوں کا جو نصاب ہے صدقہ فطر کا، اسی کا فطرہ ہوتا ہے۔ بہت سارے سوچتے ہیں کہ نہ جانے کتنا، دین بہت آسان ہے، آپ سمجھیے اور صحیح عمل کریے۔ بس آپ کو اگر فدیہ نکالنا ہے تو 2.25 کلو گیہوں صرف اضافے کے ساتھ 2 کلو کر دیا گیا، 2 کلو گیہوں ایک روزے کے بقدر رہے گا، ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گیہوں اور 30 روزے کا فدیہ 60 کلو گیہوں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے